2018 में 7-8 हज़ार से हमारे, लेकिन मैं क्योंकि अब दौर सोशल मीडिया का है, हर आदमी तक ना पहुंचा जा सकता है, ना मुलाकात हो सकती है, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि इन 15 सालों में अल्लाह के फजल करम से जितने NA64 था या आज NA82 है, जितने लोगों को मैं जानता हूं या मैं मिला हूं या लोगों के काम किए हैं, मैं चैलेंज करता हूं कि सारे MP MNA भी इकट्ठे कर लें, जितने शामिल नहीं हो सकते। और आज भी मेरे टेलीफोन में कम से कम 30,000 मेरे इलाके के लोगों के नंबर है, 30,000। ये वो नंबर हैं जिनसे या मैं मिला हूं या जिनको कभी जिन्होंने मुझे फोन किया है या मैंने फोन किया है किसी न किसी रेफरेंस से। इन लोगों से मेरी बात हुई है या मुलाकात हुई है या कोई मुझे उनसे काम पड़ा है या उनको मुझसे कोई काम पड़ा है। तो कोशिश की है कि लोगों के साथ एक राबता, यही मेरी इस इलाके में एक सियासत का आगाज था। मेरा छोटा सा ही मंशूर था, एक जुल्म के खिलाफ खड़े होना, खौफ खत्म करना और यहां तगड़े तगड़े बदमाशों के खिलाफ खड़े होना, शराफत को प्रमोट करना, आम लोगों के काम करना। कोई लोग किसी दरमियान मिडल मैन के हाथों लुटे ना जाएं और लोगों की मेरे तक पहुंच होना और लोगों को बताना कि MP MNA आपके हाकम नहीं, आपके खादम होते हैं। कोशिश की और अल्लाह के फजल करम से मैं अब आप सोशल मीडिया के दोस्तों से भी कहूंगा, आज बुलवाल से शुरू करें। बुलवाल में मैं सिर्फ 5 साल MNA रहा हूं, वफाक में मेरी हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी। उसके अलावा 85 से लेकर आज 2024 तक हमेशा यहां से मुस्लिम लीग जीती है, बुलवाल से। लेकिन मुझे बता दें, मुस्लिम लीग के कितने नौजवानों को उन्होंने नौकरियां दी, कितने शहर की गलियों में आज टफ फाइलें लगी हुई हैं, नालियां बनी हुई हैं, सीवरेज का सिस्टम ठीक है, पीने का पानी सरकार ने ठीक कर दिया। कितने लोगों को कब्जे छुड़वा के दिए या कब्जे करवाए, थानों में लोगों को कितना जलील किया या पर्चे करवाए। 85 से लेके आज तक ये बनते हैं 24 और 15, कितने साल बनते हैं? 40 साल। इनसे 40 सालों का आपने हिसाब लेना है। हर दौर में इनकी हुकूमत रही है। हाँ, मुशर्रफ दौर था, वही लोग काफ लीग में थे, वही लोग फिर नून में चले गए। यही जो आज हमारे मद्दे मुकाबल हैं, ये तहसील नाज़म भी मुशर्रफ के रहे, यही फिर बाद में नून लीग का रावल दस्ता बन गए। तो ये वो लोग हैं जो हमेशा इक़्तिदार के पुजारी हैं। और अल्लाह के फजल करम से मैं सिर्फ बुलवाल के लोगों को यही मैसेज दूंगा कि जब ये मुस्लिम लीग वाले वोट मांगने आए तो जरा अपनी गली देख लीजिएगा, अपना शहर देख लीजिएगा और फिर फैसला कीजिएगा कि इन नौसरबाजों को वोट देने हैं या इनसे बदला लेना है पर्ची के जरिए। तो मेरा यही आपसे सवाल है कि ये सोशल मीडिया टीम, ये दोस्त, ये वर्कर, ये गली गली आपने मैसेज देना है। और इंशाअल्लाह मैं आइंदा फेसबुक पर हर दूसरे दिन कैंपेन के हवाले से चंद हक़ाइक़ रखूंगा लोगों के सामने। इस दफा हमने साइंटिफिक एक कैंपेन करनी है, मिलना भी है लोगों से, जलसे भी करने हैं, गली गली भी जाना है, लेकिन लोगों को एक मैसेज भी देना है कि इन लोगों से हमारा मुकाबला है मुस्लिम लीग के साथ, हमारा किसी और जमात के साथ मुकाबला नहीं है। क्योंकि इस वक्त ये लाडले हैं, ये समझते हैं कि ब्यूरोक्रेसी के जरिए, थानेदारों के जरिए, असिस्टेंट कमिश्नर के जरिए, लोकल गवर्नमेंट के अफसरों के जरिए, डिप्टी कमिश्नर्स के जरिए ये इलेक्शन या पुलिस के जरिए ये इलेक्शन अपना जीत लेंगे। ओ भाई, तुसी इलेक्शन ते दूर दी गल है, लोगों के दिलों तो भी हार गए हो।
کیونکہ لوگوں پتا چل چکا ہے کہ ہوں لاڈلے پلس تسی ہو، اور جدو لاڈلے پلس بنی ہے تو پھر عوام دے لاڈلے نہیں رویدہ، پھر صرف سرکار دے لاڈلے بنی رہے. اور انشاءاللہ تعالی جڑے سرکاری لاڈلے آج تو بعد انہوں نے پکا نہ ہی سرکاری لاڈلے رکھ دے. یہ جڑے سرکاری لاڈلے نہ سائنا نہ رہنا ہے انشاءاللہ. اور جڑے پولیٹیکل ورکراں تے پرچے کروا رہے ہیں، بھاویں وہ کسے پارٹی دے بھی، بھاویں وہ جماعت اسلامی دین، بھاویں وہ پی ٹی آئی دین، بھاویں وہ مسلم لیگ فنکشنل دین، آئی پی پی دین، کسے منارٹی دی پارٹی دین، جس ورکر نال بھی یہ لاڈلے سرکاری لاڈلے زیادتی کر رہے ہیں، اسی انہاں ورکراں دے نال کھلوواں گے. کیونکہ پیپلز پارٹی مظلوماں دی پارٹی ہے، شہیداں دی پارٹی ہے، اور اسی کدی بھی ظالماں دے ہاتھ مضبوط نہیں کرن دیاں گے. یہ الیکشن لڑنے دا مقصد یہ کہ اسی انہاں ظالماں دا مقابلہ کرنا ہے. تسی یہ دسو اگر آج بھی اس علاقے میں انہاں دے مقابلے چ نہ کھلواں، یقین کرو انہاں ظالماں دا مقابلہ کرنے والا کوئی بندہ نہیں. اور اللہ ناظر ناظر جان کے میں بھی کئی بھی سوچیا یار ان کنا ہورنن موقع دئیے. پھر میں سوچیا کہ او لاوارس لوگ جنہاں دا تھانے پرسانے حال کوئی نہیں، بلدیہ پرسانے حال کوئی نہیں، پٹواری کول کوئی نہیں، زمینداراں دا نام لین والا اسمبلی چ کوئی نہیں، ٹی ویاں تے کوئی نہیں، تے سرکاری لاڈلے تے اج بھی اپنا تعارف کرواندے کہ میں بلواڑو ایم این اے بنیا. اور انہاں لوگوں دا مقابلے واسطے میں سمجھدا کہ میں ممبر ہواں یا زید غوری صاحب ممبر ہون یا میرے علاقے دا میری پی ٹی پارٹی دا کوئی بندہ بھی ممبر ہوئے تے او سمجھو کہ او بلوال دا عدنان جان رحمانی بھی ممبر ہے، منٹھار بھی ممبر ہے، مصطفیٰ گجر بھی ممبر ہے، یہ تو اشرف غوری بھی ممبر ہے، یہ تو ہر بندہ ممبر ہے. اور یہ تسی آپ ممبر بننا ہے. یہ تساں ویکھ لیا کہ اپوزیشن جو بھی ہے تے اے اپنے کرندیاں دے ذریعے سرکاری لاڈلے کتنا تنگ کر دے. اور میں یقین کرو میں اعجاز شاہ صاحب دا بھی ممنون ہاں کہ انہاں ریکویسٹ کی تھی، پارٹی ساری تسلیم قریشی صاحب اور میں انہاں دے گھر گئے، غوری صاحب نے میٹنگ کی تھی، اور غوری صاحب نے بڑا اس علاقے دے لوگوں نے ایک شرافت دا علمبردار زید غوری ہمیشہ جنہیں ویلفیئر دے کام کیتے تہاڈے شہر دا اپنا بچہ ہے. تے میں اسی گئے سی شاہ صاحب نے آخیا کہ شاہ صاحب تسی مہربانی کرو تسی غوری صاحب نو دیو، کیونکہ پارٹی دا ٹکٹ اعجاز شاہ صاحب کول سی. اور غوری صاحب نے کہا کہ میں کدی بھی اعجاز صاحب دا ٹکٹ کھو کے نہیں لینا، اور اگر یہ میں ٹکٹ آپ دیں گے تو میں لواں گا. اور اج بھی ساڈا یہ فیصلہ ہے کہ پارٹی مشکل وقت چو پچھلے حالات چو اعجاز شاہ صاحب نے الیکشن لڑیا سی اور پارٹی ورکراں دے نال کھلوتے رہے تے اسی سمجھدے ہاں کہ انہاں دا حق سی. اگر انہاں مہربانی کیتی غوری صاحب تے غوری صاحب انشاءاللہ لڑن گے. اگر وہ ایم ایل اے دا بھی لڑنا چاہن تو میں بھی انہاں دے حق چھڈن نوں تیار ہاں. اور یہ تے چھوٹی جی چیز ہے، اسی دوست اکٹھے ہو کے الیکشن لڑا گے. اور انشاءاللہ تعالی تسی ویکھو گے. میں ایک ہن سوشل میڈیا پہ ایک میں نے بیان پڑھا ہے ابھی کہ جی کسی ریفرنس میں ندیم افضل چاند عمران خان کے خلاف گواہی دے گا، قادر ٹرسٹ جو کرپشن کا کیس چل رہا ہے. میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ نیب نے مجھے 2 مرتبہ نوٹس بھیجا اور مجھے بلایا، کیونکہ میں بھی اس کابینہ کا ممبر تھا، اور میں نے سارے ممبر ان کے پاس پیش ہوئے. میرا بھی نیب نوٹس دے بلائے تو جانا بنتا ہے، ایک لا ابائڈنگ پرسن کے طور پہ فرض ہے. کوئی ایجنسی جب آپ کو بلاتی ہے تو آپ نے جانا ہوتا ہے. تو میں بھی گیا، جو کچھ اس کابینہ میں ہوا وہ میں نے ان کو بتا دیا. میں کوئی کیبنٹ کا ممبر فیڈرل منسٹر نہیں تھا، میں تو اسپیشل انوائٹی کے طور پہ تھا. اور میں اس وقت بھی خان صاحب کو کہتا تھا کہ یہ شہزاد اکبر فراڈ ہے، یہ آپ کو مروائے گا. میں اس وقت کہتا تھا. لوگ تو آج بولتے ہیں نا جب خان صاحب اقتدار میں نہیں ہے
تو آج بولتے ہیں. میں جب وہ اقتدار میں تھا تو ان کے سامنے بولتا تھا, لیکن آج کیونکہ وہ جیل میں ہے اور میرا اسکول آف تھاٹ کبھی قیدیوں اور مظلوموں کے اوپر بات کرنے والا نہیں ہے. میں نہیں بولتا ہوں. میں جن کے ماننے والا ہوں وہ نہ قیدیوں پہ نہ بیماروں پہ بولتا ہے. میں نے جو بیان دینا تھا, نئے والوں نے جو پوچھا, جو حقیقت تھی, جو میں نے دیکھا سنا, لیکن مجھے کوئی عدالت میں کہے کہ آپ آ کر گواہی دیں, میں ہرگز گواہی دینے کے لیے تیار نہیں. میں نہ کابینہ کا ممبر تھا, نہ میں کسی کے خلاف, سیاستدان کے خلاف میں گواہی نہیں دے سکتا. یہ میری ایک سوچ ہے, میری ایک فکر ہے. یہ جو میڈیا پہ خبریں چل رہی ہیں, ابھی میں نے پڑھا ہے, میں نیشنل میڈیا کو بھی کہوں گا کہ یہ تصدیق کے بعد چلایا کریں. میں بالکل, اور بڑے بڑے تکڑے وزیر تھے, ان کو پوچھیں. میں تو اس وقت بھی جو صحیح ہوتا تھا وہ بولتا تھا, لیکن کوئی آج مجھے میرے کندھوں کو استعمال کرنا چاہے تو میرے کندھے اس کام کے لیے حاضر نہیں ہیں. تو میں, کیونکہ میں ایک اپنا اصول کے مطابق زندگی میں نے گزاری ہے, اور میں جو اچھا سمجھتا تھا میں اس وقت بھی کہتا تھا. لیکن آج کیونکہ جو اس ملک میں